بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کیا عورت ملازمت کر سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے آج کل ہمارے معاشرے میں تو بالکل کوئی بھی نہیں پوچھتا، کیونکہ ملازمت کو اتنا زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے کہ اس حوالے سے کوئی بھی پوچھنا پسند نہیں کرتا، اور اگر پوچھ بھی لیا جائے تو ایسے مفتیوں سے پوچھا جاتا ہے جن کا پتہ ہو کہ یہ کسی بھی صورت جو ہے نا اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، اور ایسے مفتی جو ہیں وہ بازار سے کثرت کی تعداد میں دستیاب ہیں، وہ مل جاتے ہیں کہ جو بندے کی من اور اپنے بندے کی مرضی اس کی خواہش کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے۔ تو بارہ اس حوالے سے مجھ سے سوال پوچھا گیا ہے، تو میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت کروں گا۔ دیکھیں، عورت کی ملازمت کے حوالے سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق کیوں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کردار کے لیے، کس مقصد کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پرانی عورتوں کی طرح، جاہلیت کی عورتوں کی طرح تم اپنا جو ہے بناؤ سنگھار یا زینت کو باہر نہ دکھاتی پھرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے صاف طور پہ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جو خالق ہے وہ اپنی مخلوق کو جس چیز کا حکم دے رہا ہے، یقیناً یہی جو ہے اس کی وجہ تخلیق ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کی زینت، گھر کی خوبصورتی اور گھر کے لیے ایک اہم جو ہے نا کردار عطا فرمایا ہے۔ باہر کے جو کام ہوتے ہیں، جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو روزگار کے مسائل اور وسائل ہوتے ہیں، وہ مرد کے ذمہ ہوتے ہیں، جبکہ مرد کے اوپر یہ چیز فرض ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی جو بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، اس کو نان و نفقہ دے۔ تو اس حوالے سے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ عورت کو جو خرچہ ہے وہ لگا دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر عورت جو نوکری کرنا چاہتی ہے، اس کا کوئی عذر ہے، کوئی شرعی عذر ہے یا کوئی اور مجبوری ہو سکتی ہے، اس مجبوری کی بنیاد پہ وہ اگر نوکری کرنا چاہتی ہے، تو اس حوالے سے کون کون سے احکام ہیں جو اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان میں نمبر 1 ولی کی اجازت ہے، کہ جو وارث ہے وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح وہ جو ہے نا باپ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ولی کی اجازت کے بغیر عورت جو ہے وہ نوکری نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، نوکری تو ایک دور کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ نکاح جو ہے ایک شرعی امر ہے، شریعت کا ایک تقاضا ہے جو شریعت نے مرد و عورت پہ فرض قرار دیا ہے۔ تو شریعت کے فرض کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ولی کی جو شرط ہے وہ لاگو کر دی ہے کہ جب تک ولی کی اجازت نہیں ہے تو عورت کا نکاح جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ تو صرف اسے نوکری کا مسئلہ ہے۔ تو نوکری کے حوالے سے سب سے پہلے جو چیز لازم و ملزوم ہے وہ ولی کی اجازت ہے۔ اس کے بعد ولی سے اجازت لے لی تو اس کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ پردہ، جو شرعی تقاضوں کے مطابق پردہ ہے، اس پردے کو لازم کر لیا جائے۔ جبکہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں نوکریاں کر رہی ہیں، اور عورتوں کو نوکریوں پر رکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ ان کی جو خوبصورتی ہے، زیب و زینت بڑھانے کے لیے لوگ آئیں، عورتوں کی وجہ سے دکانداری بڑھانے کے لیے۔ حالانکہ وہ کام مرد کر سکتے تھے، لیکن چونکہ خوبصورتی کا کام تو مرد نہیں کر سکتے، اٹریکشن کا کام تو مرد نہیں کر سکتے، اس وجہ سے عورتوں کو ہائر کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے شرعی جو پردہ ہے، یہ شرعی پردہ جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بہن نے منت مانی تھی تو کہ وہ جو ہے نا بیت اللہ کا حج ننگے سر کریں گی، ننگے سر اور ننگے پاؤں بیت اللہ کا حج کریں گی، بیت اللہ کا طواف کریں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میری بہن نے منت مانی ہے، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو یہ کہو کہ وہ پردہ کر لے، سر کے اوپر کپڑا ڈال لے، اور پاؤں بھی ہے وہ ننگے نہ کرے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے جو منت مانی ہے اس کے بدلے میں جو ہے نا ایک ذبیحہ دے دے، یعنی منت کو اس نے شرعی تقاضوں کے خلاف ہے، لہٰذا منت کو پورا نہ کرے،
لہٰذا اس کا جو ہے نا کفارہ ادا کر دے۔ یعنی ایک خود اندازہ لگائیں کہ انہوں نے منت مانی تھی کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں گی اور سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں ہماری قوم کی، وہ تو ویسے بھی سر کے اوپر کپڑا نہیں رکھتی، تو یہ جو ہے یہ آپ اس بات کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جاب کے اندر تو کئی ساری عورتوں کی ڈیوٹی اسی وجہ سے لگائی جاتی ہے تاکہ اٹریکشن پیدا ہو، تو یہ بھی اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے وہ مرد و زن کا اختلاط ہے، یعنی ایسی نوکری جس میں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہوتا ہو، مرد و زن کا مکسچر نہ ہو، تو وہاں پہ یہ ہے کہ نوکری کی جا سکتی ہے، کرنا جائز ہے۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں جو ہیں وہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہے راستے کے اندر، تو صحابی رسول ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ استاخرنا، کہ تم جو ہے نا پیچھے چلو، تم تھوڑا لیٹ کر لو اور مردوں کے پیچھے چلو۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ راستے کے درمیان میں چلیں، بلکہ عورتیں جو ہے نا راستے کے ایک کونے سے چلیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد عورتیں دیوار کے ساتھ لگ کے چلا کرتی تھیں، اور دیوار کے ساتھ لگ کے چلنے کی وجہ سے ان کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ دیوار میں اٹک جایا کرتے تھے۔ تو اختلاط سے تو عورتوں کو اتنا بچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے اتنا سخت حکم دیا ہے کہ وہ راستے کے درمیان میں بھی نہ چلیں بلکہ راستے کی ایک سائڈ پہ چلیں، چی جائے کہ وہ اسلامی معاشرہ ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا دور کا معاشرہ ہو۔ یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ خلوت ہے، یعنی ایسی جگہ پہ نوکری کرنا ہے جہاں پہ مرد اور عورت کا خلوت ہو سکتی ہے۔ اب جو مثال کے طور پہ آفس ہے، آفس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک فرد ہوتا ہے، ایک مرد ہوتا ہے، ایک ہی عورت ہوتی ہے، دو مرد ہوتے ہیں ایک عورت ہوتی ہے، تین مرد ہوتے ہیں ایک عورت ہوتی ہے، یہاں پہ اختلاط بھی ہو رہا ہے اور خلوت بھی ہو رہی ہے۔ اب اکیلی عورت ہے ایک مرد کے درمیان یا دو مردوں تین مردوں کے درمیان، تو یہ جو ہے ایسا کرنا یہ بالکل بھی ناجائز ہے۔ یہ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، مشکات کی حدیث 3054، لا یخلون رجل بامرأة فإن الشیطان ثالثہما، کہ کوئی مرد و عورت اکیلے نہ ہوں، اگر وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے کئی ساری قباحتیں پائی جاتی ہیں جاب کے اندر۔ مثال کے طور پہ ایک اگر بہن بیٹی جاب کرتی ہے تو وہ یہ ہے کہ مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور مردوں کے اختلاط کی وجہ سے پورا دن مردوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے، کیونکہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، تو ٹیم ورک کی وجہ سے اوپر سے جو ہے وہ مرد آفیسر ہوتا ہے، انچارج ہوتا ہے، اور ساتھ میں بھی کلیگ کئی سارے ایسے مرد ہوتے ہیں جن کے ساتھ تعلق سارا دن جو ہے نا گزارنا۔ اب خود اندازہ لگا لیں کہ سارا دن اگر ایسے مردوں کے ساتھ گزارتی ہے، پردہ بھی اس نے کیا ہوا ہے، تو بھی جو چیز ہے یہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ ایسے جو مرد ہیں جن کے ساتھ وقت زیادہ گزارا جائے، اٹریکشن ہوتی ہے، وہ شیطان ایک دوسرے کے دلوں کے اندر خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا جاب کرنا، میں یہ کہوں گا کہ ایسی جگہ پہ جاب کرنا جائز ہے جہاں پہ خواتین ہوں، یا جہاں پہ ایک اچھا ماحول ہو، مردوں کے درمیان میں نہ ہو۔ یہ جو چار چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اگر چار چیزیں نہیں ہیں، ان چار برائیوں سے بچا جائے، یہ چار کام کیے جائیں، تو پھر یہ ہے کہ عورتوں کا نوکری کرنا، ملازمت کرنا بالکل بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔